مین آج جو ہم لوگ گیم لے کر آئے ہیں وہ گیم 14 اگست سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بدلا، اور اس کے ساتھ جانیں گے کون کون سے مسلمان ہیروز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، جیسے سر سید احمد خان کا مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلم لیگ کا قیام، ہندو مسلم کا اتحاد اور عروج و زوال، اور اقبال کا انمول تصور، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے محمد علی کا جناح سے لے کر قائد اعظم تک کا سفر، اور تاریخ میں اگر دیکھیں تو لاہور کے رکت امیز مناظر کون بول سکتا ہے، اور اس کے بعد طلوع صبح آزادی۔ یہ سب ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا آپ نے ویڈیو کے شروع میں کہا ہے کہ گیم کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، تو ہم اس کا تو مجھے پتا تھا، اب گیم کو کس طرح سے ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم لوگ گیم کو ایسے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس میں کوشچن آنسرنگ کریں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر جو سارا کچھ ہوا، پاکستان کیسے میں آیا، وہ پوری ہسٹری پہ ہم لوگ کوشچن آنسر کریں گے۔ اوکے، جس طرح کہ ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، ایک دوسرے کی نالج کو جج کریں گے، ایک دوسرے کو ٹیسٹ کریں گے کہ کس کے پاس کتنی نالج ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، اور اسی میں ہم لوگ پاکستان کی ہسٹری کو بھی ریوائز کر لیں گے، اور اسی میں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون زیادہ نالج رکھتا ہے اپنے ملک کے بارے میں اور اپنی ہسٹری کے بارے میں۔ بالکل، چلیں اس کا ہم لوگ ڈبیٹ اس میں جو ہے وہ شروعات میں آپ کو نہیں کہتا کوئی گیم کھیلنے کے لیے، نہیں، اس میں گیم ہوگی بھی ہو بھی نہیں سکتی، وہ دوسری گیم نہیں ایڈ کر سکتے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہسٹری کے متعلق اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ سے۔ چلیں ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو اتنے میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں یار، تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیوز جو ہیں، گیمنگ ویڈیوز اور اس طرح کی نالج والی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہیں۔ چلیں حسنین، اب آپ بتائیں کہ پاکستان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور شروعات کا کوئی ایک واقعہ۔ اوکے، یہ یعنی کہ بیسک ہسٹری میں چلے گئے ہیں، بیس پہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، شروعات جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ شروعات جو ہے پاکستان کے لیے وہ 1857 میں ہو گئی، اور جب بہادر شاہ ظفر کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، اس کی سلطنت کو ختم کیا گیا اور انگریز حکومت کے ذریعے، تو اور انگریزوں نے براہ راست جب بر صغیر کا کنٹرول لیا، تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے علاوہ جتنے بھی اس جنگ میں ملوث تھے ان کو قتل کروانا شروع کیا، اور اتنا کہ یہ سلسلہ چلا قتل و غارت کا، انگریز نے جو قتل و غارت کی کہ ہر علاقے میں ہندوستان کی، یعنی کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں، اس طرح سے انہوں نے شروعات کی، اور یہ کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور اس کو اسی اپنی سلطنت کے خلاف غداری کے الزام میں اس کو جو ہے وہ کالا پانی کی سزا سنائی اور اس کو جلا وطن کر دیا۔ اور جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو سر سید احمد خان کو لگا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو تو کچھ یعنی کہ حق ہی نہیں مل رہا۔ وہ تو سرکار سے، گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے تھے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا پارٹ رہے تھے اس ٹائم میں، تو وہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نوکریاں دی جائیں، سرکاری نوکریاں دی جائیں، ان کو حق دیا جائے، ان کو انصاف دیا جائے۔ اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، یا ان کے ساتھ کچھ ہم برا کر رہے ہیں، اس طرح کی سوچ ہی نہیں تھی ان میں۔ تو اس کے لیے انہوں نے، سر سید احمد خان نے کافی کوشش کی اور کافی محنت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے اور تعلیم دلانے کے لیے بہت کوشش کی، اور مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا کی کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم حاصل کر کے وہ آگے بڑھیں۔
تو یہ شروعاتی دور تھا. اور یہ واقعہ ایک بہادر شاہ ظفر کا ہوا تھا جس سے سر سید احمد خان کو ایک موٹیویشن ملی کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. صحیح. یہ میرے سوال کا جواب تھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہاں اب آپ نے سوال کرنا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر سید احمد خان صاحب کی تعلیمی خدمات کیا تھی اور کس طرح تھی, انہوں نے کیا کام کیے, اور اگر ڈیٹس بتا دیں, ڈیٹس میں لازم نہیں کہتا, اگر ڈیٹس بتا دیں تو کیا بات ہے, وہ پلس پوائنٹ ہو جائے گا آپ کا. اچھا, تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کے لیے بہت محنت کی, کیونکہ مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کو پڑھانے کے لیے اسکول بنانے شروع کیے, جس میں 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں اسکول کا قیام کیا. اس کے بعد 1863 میں انہوں نے غازی پور میں اسکول کا قیام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے قیام کے ساتھ انہوں نے اسکول چلانے کے لیے جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی, مسلمان عوام اتنی نہیں تھی کہ وہ چندہ دے سکے, تو اس صورت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ گھر میں جو کھانا بناتے ہیں اس دوران, اس سے پہلے یعنی کہ آپ نے ایک مٹھی آٹا نکال کے سائڈ پہ جمع کرتے رہنا ہے, اور وہ آٹا بذات خود سر سید احمد خان جاتے تھے, جا کے لیتے تھے, اور وہ بیچ کے جو بھی اس سے رقم حاصل ہوتی تھی وہ ان انسٹیٹیوٹ کے لیے وقف کر دیتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا, جس کا کام تھا انگلش لٹریچر کی کتاب بکس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا, تاکہ مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے یہ کام, میں شعور پیدا ہو جائے کہ حاصل کرنے کے لیے شعور پیدا ہو جائے. اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1875 میں محمودن اینگلو اورینٹل اسکول کا قیام کیا, جو 2 سال بعد کالج میں تبدیل ہو گیا, اور 1920 میں اس کو یونیورسٹی, کالج سے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا, جس کو آج ہم سب لوگ ایم اے او کالج کے نام سے, ایم اے او کالج لاہور, ہاں ایم اے او کالج کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر جب 1885 میں آل انڈین کانگریس بنی, اچھا ٹھیک ہے, اس وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں آنے سے روکا. ان کا مین مقصد تھا کہ مسلمان صرف تعلیم حاصل کریں, اس کے علاوہ سیاست میں انہوں نے ابھی نہیں آنا. اور پھر اس وقت میں انہوں نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا, اور جس کا مین مقصد تھا کہ تعلیمی نظام کو اپ گریڈ کرنا, تاکہ مسلمان انگریزوں کی طرز والی تعلیم حاصل کر کے ان کے برابر آئیں وہ. صحیح, ماشاء اللہ. آپ, میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ سر سید کے وہ بتائیں اسکولز, اور آپ ایئر بتائیں گے تو وہ پلس پوائنٹ ہوگا, تو آپ تو یہ پلس پوائنٹ لے گئے. اس میں انٹرسٹ بڑا ہے. انٹرسٹ تو واقعی جب بندہ سن رہا ہوتا ہے بات, تو وہ کسی کو روک نہیں سکتا اس بات سے, کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. جب مزہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ روکتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ مجھے بتائیں اگلا کویشچن کیا ہوگا میرے لیے. اچھا, اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ مسلم لیگ کا قیام کس طرح ہوا. مسلم لیگ کے قیام میں جو ہے وہ میں 2-3 نام جو ہے وہ ضرور لینا چاہوں گا. مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ ایک پرنسپل تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے, پروفیسر آرچیبالڈ. یہ تقریباً 1889 سے 1893 تک پرنسپل رہے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کر نواب معین الملک نے وائس رائے جو اس ٹائم پہ تھا اس سے وقت لیا ملاقات کا. برطانیہ کا جو تھا, برطانیہ کا وائس رائے, جو کہ کراؤن پرنس کراؤن کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا تھا وائس رائے کے طور پہ بر صغیر میں, اس سے لارڈ منٹو نام تھا اس کا. اس سے ملاقات کا وقت لیا, اور اس سے ملاقات کا وقت جو ہے اس لینے کے لیے جو پروفیسر آرچیبالڈ نے, انہوں نے بہت مدد کی. انہوں نے وہ ملاقات کا وقت لے کے دیا, تو فائنلی ان کو جو ہے وہ ملاقات کا وقت مل گیا. فائنلی ان کو جو ہے وہ 1 اکتوبر
1906. اچھا 1 اکتوبر 1906 میں جو ہے وہ ان کو ملاقات کا وقت ملا. تو اب جب ملاقات کا وقت ملا ان کو تو ایک بڑی اس پہ بھی ایک مضمون ہے پورا. آپ کبھی شملہ وفد کے بارے میں پڑھنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, بلکہ آپ تو بہتر جانتے ہیں. تو جب یہ ملاقات کا وقت ملا تو 35 لوگوں کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے شملہ جانے کے لیے وائسرائے سے ملاقات کے لیے. اب مسلمان تھے جو کہ ہسٹری رہی ہے ان کی, وہ کم پڑھے لکھے تھے, اتنا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا تھا ان کا. تو اب ان میں یہ ہو رہا ہے, معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ وائسرائے سے بات کون کرے گا. تو وائسرائے سے بات کرنے کے لیے سب کی متفقہ رائے کو لے کر انہوں نے سر آغا خان کو جو ہے وہ آگے کیا. تو وائسرائے سے ملاقات کی بھی ایک تفصیل ہے لمبی, یہ ایک سٹوریز ہیں. تو اتنا ڈیپ اگر جائیں گے تو یہ سٹوری ایسی ہے کہ اندر کھینچ لیتی ہے, بالکل ایسی اندر. تو وائسرائے سے ملاقات کا لب لباب یہ نکلا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پارٹی بنانے کی اجازت دے دی گئی کچھ شرائط پر. اچھا ٹھیک ہے. تو اب جب شملہ وفد جو ہے وہ واپس آیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر تھی. مسلمان بہت خوش کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت کی اجازت مل گئی ہے, اور وہ بھی صرف 35 بندوں کے ڈیلیگیشن نے سیاسی جماعت کی اجازت دے دی ہے. تو اگر ہم مل کر کام کریں اور ایک سیاست میں ہم اپنا نام بنائیں اور کانگریس یا اس کے اوپر کے لیول پہ کام کریں تو ہم اپنے کچھ کیا ایسا ہوگا جو ہم اچیو نہ کر سکیں, کیونکہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں ایک لہر دوڑی اس وقت میں, اور یہ اس کے نتیجے میں 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا اور مسلم لیگ جو ہے وہ ماضی وجود میں آئی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اسی سال میں علامہ اقبال جو کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کانگریس کو جوائن کر لیا. اچھا اسی سال میں انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا جب مسلم لیگ قیام میں آئی. تو یہ طریقہ کار ہوا تھا جس سے مسلم لیگ قیام میں آئی. آل انڈیا کانگریس انہوں نے جوائن کر لی. آل انڈیا کانگریس انہوں نے علامہ اقبال قائد اعظم نے آل انڈیا کانگریس کو جوائن کیا. تو اس سلسلوں کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو میرے سوال کا جواب ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ بننے کے بعد مسلمانوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس ٹائم پہ کیا مشکلات تھی جس کے لیے مسلمان بہت خوش ہو گئے تھے کہ مسلم لیگ کا قیام ہو گیا. اب 1906 میں مسلم لیگ کا تو قیام ہو گیا, اس کے بعد کچھ ٹائم تو بہتر گزرا, مگر 1910 جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا نیا گزرا, جس میں تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لیا گیا. اس کے بعد لکھنؤ میں جو ہے کانگریس نے بہت گہری چال چلی مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد برٹش کراؤن نے پہلی جنگ عظیم جو ہماری ہوئی اس میں برٹش کراؤن نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. بالکل, وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری, وہ علیحدہ سے سٹوری, یہ ساری ایک ایک سٹوریز ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. بالکل. اس کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ دکھ ہوا, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے آپ کا سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا تھا. سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا تھا جو سب سے زیادہ بڑا دکھ تھا. 1910 کی دہائی میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کر دی. یہ ایک پازیٹیو ہوا تھا. مجھے نیگیٹو زیادہ یاد ہے, یہ ایک پازیٹیو ہوا تھا 1910 میں. یہ ہوا تھا آپ نے جو پوائنٹس کیے ہیں نا, ہائی لائٹ کیے ہیں, جو مسلمانوں کو تنگیاں تھیں, دشواریاں تھیں, وہ بالکل بڑے ٹو دی پوائنٹ اور بڑے ویلڈ قسم کے واضح جو ہیں وہ آپ نے بتایا. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اب مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا, اب آپ بتائیں کہ مسلم لیگ میں قائد اعظم نے کیسے جوائن کیا اور وہ سارا اس میں کوئی قصہ, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کریں. مسلم لیگ کو کب جوائن کیا قائد اعظم نے؟ مسلم لیگ کو جوائن کیا قائد اعظم نے 1913 میں. 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا, اور جوائن کیسے کیا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے اور بڑی ایک مزے کی سٹوری ہے. وہ قائد اعظم جا رہے تھے سفر پہ, چھٹیوں کے سفر پہ جا رہے تھے قائد اعظم انگلینڈ گھومنے کے لیے. تو اس سفر میں
مولانا محمد علی جوہر صاحب قائد اعظم کے ساتھ تھے. تو مولانا محمد علی جوہر مسلم لیگ کے لیڈرز میں سے تھے, اور قائد اعظم جو تھے تب محمد علی جناح تھے وہ آل انڈیا کانگریس کے تھے. تو محمد علی جوہر صاحب نے قائد اعظم کو منانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, آل انڈیا کانگریس میں رہ کے کام کر رہے ہیں, تو آپ کیوں نہ مسلم لیگ کو جوائن کر کے مسلمانوں کی خدمت کریں. اور مسلم لیگ جو ہے وہ تو جماعت ہی مسلمانوں کے لیے ہے, بالکل اس کا تو کام ہی مسلمانوں کی حمایت کرنا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. تو آپ آل انڈیا کانگریس میں رہ کے جو کام کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ میں آ کر کریں. تو قائد اعظم کو وہاں پہ کچھ تحفظات تھے. قائد اعظم نے کہا کہ آپ کی قربتیں, آپ کی نزدیکیاں جو ہے وہ انگریز سرکار سے بہت زیادہ ہیں, اور میں اس طرح کے انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتا. تو مجھے اگر آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کی نزدیکیاں, آپ کی قربتیں انگریز سرکار سے کم ہو جائیں گی یا آپ ان کو ختم کرتے ہیں, تو میں مسلم لیگ جوائن کرنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. تو مولانا محمد علی جوہر ایک خاصے اچھے مقام پہ تھے مسلم لیگ میں, تو انہوں نے اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ایگری کرتے ہیں اور میں اس چیز پہ ایگری کروا لوں گا اپنی جماعت کو, آپ ہمیں جوائن کریں. تو اس چیز پہ قائد اعظم نے بھی اقرار کیا, حامی بھر لی کہ میں مسلم لیگ کو جوائن کروں گا, اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی اپنی جماعت کو منایا اور قائد اعظم کو مسلم لیگ جوائن کروائی. اور یہ وہ قصہ تھا کہ اس طریقے سے قائد اعظم کو منایا گیا کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے آپ کو مسلم لیگ جیسا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے جو کہ اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے ہے. یار آپ جو ہے نا وہ مجھ سے بہت آسان اور اچھے سے سوال پوچھ رہے ہو, اور مجھے مزہ آ رہا ہے اس طرح کے سوالوں میں بھی جواب دینے میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں آپ سے مشکل ہی پوچھتا رہا ہوں, جو کہ میں مشکل پوچھتا رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے, اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دا اسٹوری آف سائمن کمیشن. سائمن کمیشن کی کیا اسٹوری ہے بیچ میں, اور یہ کیا چیز ہے, اور کیا ہوا سائمن کمیشن کے ساتھ. 1928 میں جب برٹش کراؤن نے ریفارمز کے لیے سائمن کمیٹی بھیجی, اس وقت مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس جو تھی انہوں نے مل کے احتجاج کیا کہ ہم اس کمیٹی کو نہیں مانتے, اور اس کے پیچھے انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. سڑکوں پہ, دفاتر میں, گورنمنٹ دفاتر میں, ہر جگہ پہ صرف ایک ہی نعرہ چل رہا تھا. وہ ایک سلوگن بن گیا تھا, جو نعرہ تھا وہ ایک سلوگن بن گیا تھا. پڑھے لکھے کو, ان پڑھ کو, ہر ایک کے منہ پہ صرف ایک ہی نعرہ تھا, سائمن گو بیک. یہ ایک نعرہ ہر جگہ پہ ہی چلتا رہا. جب سائمن کمیٹی کے اجلاس کا وقت آیا تو اس کو شہری آبادی سے دور منعقد کیا گیا, ایک صحرائی علاقے میں, جہاں پہ عام بندے کی پہنچ نہیں تھی, جہاں پہ وہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا اس صحرائی علاقے میں, سیکیور کیا ہوا تھا. تو اس میں ایک قصہ آتا ہے یہاں پہ, ایک بڑا مزیدار سا قصہ ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ وہاں اس موقع پہ کچھ پتنگ باز, ایکسپرٹ پتنگ باز آپ کہہ لیں, ایکسپرٹ پتنگ باز تھے جو ایک ایریے میں چلے گئے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے کیلکولیشن کی کہ اگر ہم یہاں سے پتنگ اڑاتے ہیں تو کتنے فاصلے پہ جا کے اگر ہم اس کی ڈور کو توڑیں گے تو وہ اس میدان میں جہاں پہ اجلاس منعقد ہوا ہے وہاں پہ جا کے گرے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ پتنگ اڑانی شروع کی پتنگ بازوں نے, اور جہاں پہ ان کو لگا کہ اب یار یہاں پہ ہم لوگ اس کو توڑیں گے, وہاں پہ انہوں نے توڑی, اور وہ ایگزیکٹ اسی مقام پہ جاری تھی جہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا, اسی صحرائی علاقے میں جانی شروع ہو گئیں. وہ پتنگیں وہیں پہ جا کے وہاں پہ جا کے گرنا شروع ہو گئیں, اور ان پتنگوں کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا بڑا بڑا, سائمن گو بیک. ہر پتنگ کے اوپر یہ لکھا ہوا. کیا بات ہے, آپ جو بتا رہے ہو یہ, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ قصہ ہے, یہ تو بہت ایک ڈیپ سٹوری ہو جاتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ سائمن کمیٹی کے اجلاس کو جو ہیڈ کر رہا تھا وہ لارڈ بیرکن ہیڈ تھا. لارڈ بیرکن ہیڈ جو ہے وہ جب احتجاج ہو رہا تھا سائمن کمیٹی کے خلاف,
تو اس نے ایک مسلمانوں کو تنزیہ، یا آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ کتنا گرا ہوا یا حقیر سمجھتے تھے، یا کیڑا مکوڑا کہہ لیں کہ وہ سمجھتے تھے ہندوستانیوں کو، انڈینس کو. تو اس نے ایک تاریخی جو جملہ ہے نا وہ بولا، اور پہلی دفعہ اس نے یہ پیپر پہ لکھ کے یعنی کہ اس کو نشر کیا گیا. اس نے کہا You the black Indian are not eligible to solve your own political crisis. We with devotion once struggle for your survival, for your reforms. And you are creating trouble in the way of our constitutional efforts. If you think you are competent, go and bring your proposal. یعنی کہ وہ دیکھو اس جملے کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہندوستانیوں کو، انڈینس کو جو ہے وہ نیچ ایک طریقے سے سمجھ رہے ہیں، انگریز نیچ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں بھی جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کو اس سے بھی نیچ سمجھ رہے ہیں. ہاں، تو یہ ایک سچویشن چل رہی تھی اس دور میں. اچھا، اس دور میں جو ہے ایک جو مین رول ادا کیا گیا، وہ مین رول میڈیا نے بہت کیا. جب مسلمان میڈیا اس میں بہت مین تھا، جس میں ہمارے کچھ اخبارات آتے ہیں. اس میں جو اخباروں نے کیا ہے، مسلم اخبارات جو تھے، اس میں تھا روزنامہ ہمدرد، کانگریٹ، اس کے بعد آ جاتا تھا آپ کا پیسہ اخبار، اس کے بعد آتا تھا روزنامہ ذمہ دار، جس میں سب سے زیادہ سراہا جانے والا اخبار تھا روزنامہ ذمہ دار. بالکل، روزنامہ ذمہ دار بہت سراہا جاتا تھا. اس کو ہر عوام جو تھی وہ اس کو پڑھتی تھی. اس میں حتیٰ کہ جو ان پڑھ لوگ بھی تھے وہ اس کو خریدنے کے بھی پیسے دیتے تھے. اس کے بعد جب خریدنے کے بعد پھر بندے کو پیسے دے کر اس سے وہ سنتے تھے. اچھا چلو، اب حسنین مجھے تم بتاؤ کہ قائد اعظم کبھی ڈسہارٹ ہوئے، اور ان کے ساتھ تم یہ بھی ایڈ کرو کہ علامہ اقبال کا قائد اعظم کے لیے کیا تھا، کیا سمجھتے تھے ان کو. انٹرسٹنگ یار. قائد اعظم یار وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے. وہ ایسے جوان مرد کو رلانا یا اس کو ڈسہارٹ کرنا، وہ تو امید ہی نہیں چھوڑتے تھے. تو ڈسہارٹ ہونے کا کیا ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ انسان ہے نا تو انسان کر لیتا ہے. ان کو پہلی دفعہ 1928 میں جب کانگریس نے یہ کہا، سائمن کمیشن کے بعد جب کانگریس نے کہا کہ دس از دا سیپریشن آف ہندو مسلم یونین، ناؤ ہندو مسلم یونٹی از آؤٹ آف کویسچن، کہ اب جو ہے اس چیز کا سوال نہیں اٹھتا کہ ہم دونوں جو ہے وہ مل کر کام کریں. اب اس کی ریزن ایک لمبی ریزن ہے، لیکن کانگریس نے جب یہ بات کی سائمن کمیشن کے احتجاج کے بعد اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد، تو قائد اعظم بہت ڈسہارٹ ہوئے، کیونکہ کانگریس ایک واضح بڑی جماعت تھی اور اس کا ساتھ ہونا یہ ایک اچھی بات تھی. لیکن انہوں نے جب اس طرح سے کہا تو قائد اعظم بہت ڈسہارٹ ہوئے، اور شاید اسی ٹائم انہوں نے سوچ لیا ہوگا کہ ہمیں ایک علیحدہ سے ریاست اور علیحدہ سے صوبہ چاہیے. اور اس کے بعد قائد اعظم کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈسہارٹ ہوئے. وہ ایسا ہے کہ لکھنؤ گئے ہوئے تھے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے، تو پیچھے سے ان کو خبر ملی کہ ان کی والدہ رتن بائی کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس موقع پہ بھی قائد اعظم جو ہے وہ پھوٹ کر روئے اور ان کے آنسوؤں کو دیکھا گیا. یہ 2 موقع تھے جب قائد اعظم روئے اور ان کے آنسو نکلے. لیکن وہ ایک جوان مرد تھے، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، اور شاید وہ کانگریس والی بات کو میں کوٹ کروں گا کہ اسی کی وجہ سے انہوں نے شاید علیحدہ قوم اور علیحدہ خطہ لینے کے لیے بات کی اور اس چیز کا اظہار کرنے کے بارے میں سوچا. جب قائد اعظم کی ذہنیت میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمیں مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہمارے جو ہے وہ الگ صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن علیحدہ ہے، تو ان کی جب یہ بات آ رہی تھی تو علامہ اقبال جو ہیں وہ یہاں پہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اسپیسیفکلی آن دا ٹاپک آف ڈیویڈیشن آف مسلم.
تو ان کو علیحدہ ریاست کا خیال دینے کے لیے مسلمانوں کو، اور ان کو بتانے کے لیے کہ آپ ایک علیحدہ قوم ہے اور خود مختار قوم ہے، تو اس سلسلے میں وہ اپنی خط و کتابت کا آغاز کرتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ چل رہا تھا، خط و کتابت کا سلسلہ، تو اس میں ایک بڑی مزیدار سی بات ہے، بڑا اچھا سا واقعہ ہے، ایک سٹوری ہے علامہ اقبال کے بیٹے نے وہ بیان کی ہوئی ہے کہ جب قائد اعظم کی ملاقات ہوئی اسی سلسلے میں علامہ اقبال سے، تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا ادھر اپنے گھر میں جاوید منزل میں. تو جب قائد اعظم نے آنا تھا تو علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال صاحب سب جانتے ہیں ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، تو آپ نے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ رکھنا ہے اور خدمت کرنی ہے اور ان کے آگے پیچھے رہنا. تو جاوید اقبال صاحب بچے تھے چھوٹے، تجسس میں کہ کون آ رہا ہے. تو جاوید اقبال صاحب نے سوال کیا علامہ اقبال سے کہ کون آ رہا ہے. تو علامہ اقبال صاحب نے صرف یہی جواب دیا کہ مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں. تو یہ اقبال کے خیالات تھے جناح کے بارے میں. تو جب وہ جاوید اقبال صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جب قائد اعظم تشریف لائے تو ان کے ساتھ فاطمہ جناح بھی تھیں اور وہ علامہ اقبال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب جاوید اقبال صاحب نے قائد اعظم کا آٹوگراف لینا چاہا تو وہ اس غرض سے قائد اعظم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے. تو قائد اعظم نے ان کا نام پوچھا اور نام پوچھنے کے بعد ان سے بڑی ایک دلچسپ مکالمہ ہے یہاں پہ بھی، بہت مزے کا. یعنی کہ بندہ جب سنتا ہے نا تو یا بات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، بالکل جاتا ہے. تو یہاں پہ ان کا مکالمہ تھا جاوید اقبال صاحب سے، علامہ کے بیٹے سے، کہ ینگ مین واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو وین یو گرو اپ. صحیح. وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ خاموش ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد قائد اعظم نے تھوڑا سا لہجہ بدل کے بچے سے بات کی اور پوچھا، دوبارہ سے پوچھا ینگ مین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو، واٹ یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ. تو وہ پھر سے خاموش ہو گئے. تو قائد اعظم نے ان کو چھوڑ کے علامہ صاحب کی طرف مخاطب ہوئے اور تلخی میں ان سے پوچھا کہ ہی ڈزنٹ ٹیل واٹ ہی وانٹ ٹو بی وین ہی گرو اپ. تو علامہ اقبال نے اسی انداز میں رپلائی دیا ہی ڈزنٹ آنسر، ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ٹو ڈو. کہ یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ بتائیں اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک گرما گرمی والا ماحول تھا اور اس میں یہ مکالمہ اور بڑا دلچسپ ہے، اس میں بڑا اثر ہے. اور یہاں پہ جب علامہ اقبال کو پتہ چلتا ہے کہ قائد کے خیال اس طرح سے ہیں کہ علیحدہ ریاست ہونی چاہیے اور یہ علیحدہ سے ایک مملکت ملنی چاہیے، تو اس موقع پہ اقبال نے ایک شعر کا قائد اعظم کے لیے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. یہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ سی بات تھی، قصہ تھا، واقعہ تھا، بہت مزے کا. اچھا چلو اب اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہے نا وہ قائد اعظم کی اہمیت کیا تھی اس چیز میں، علامہ اقبال کی نظر میں جو آپ کا سوال تھا، تو وہ اس چیز سے ظاہر ہو جائے گی. ایک تو ایک یہ واقعہ سنا دیا، اور ایک اور چیز جو کہ علامہ اقبال قائد اعظم کے لیے کہتے تھے، کیا بلاتے تھے قائد اعظم کو؟ وہ قائد اعظم کو دا لیڈر آف دا مسلم نیشن آف دا سب کانٹیننٹ کہہ کے بلاتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دا لیڈر آف دا مسلم نیشن ان دا سب کانٹیننٹ کہہ کے بلا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں جاوید اقبال کو، اپنے بیٹے کو، کہ مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں. تو آپ خود ہی سوچیں کہ علامہ اقبال کے ذہن میں قائد اعظم کے لیے کیا اہمیت ہوگی اور کیا ان کا مقام ہوگا. تو اس میں جو ہے ایک قصہ اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب بتاتے ہیں اس میں یہ قصہ بھی کہ ہم لوگ یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے تو پنڈت نہرو نے ملاقات کا اظہار کیا
جس پہ علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کے لیے آپ بلا لیا. تو جب پنڈت نہرو اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ملاقات کے لیے آئے علامہ اقبال سے, تو جاوید اقبال صاحب نے ان کا آٹوگراف لیا اور وہ اپنے مہمان خانے میں آ گئے. مہمان خانے میں آنے کے بعد وہ اس ٹائم میں جو ہے علامہ اقبال صاحب کی کچھ طبیعت ناساز تھی, ان کو یورک ایسڈ کا مسئلہ تھا علامہ اقبال صاحب کو. تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے ٹانگیں لٹکا کے. ٹھیک ہے, تو جب وہ پنڈت نہرو آئے ہیں, پنڈت نہرو آ کے زمین پہ فرش پہ بیٹھے ہیں وہ, جس پہ علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ نہیں, آپ اوپر بیٹھیں, کرسیوں پہ سیٹنگ جو ہے وہ اس پہ آپ بیٹھیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیچے صحیح ہیں, ہم نیچے بیٹھیں گے. زیادہ انہوں نے علامہ اقبال صاحب نے پھر ان کو اصرار کیا نہیں آپ بیٹھیں, اچھا نہیں لگتا اس طرح, آپ نیچے بیٹھیں. تو اس پہ انہوں نے پنڈت نہرو نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں یا اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں, آپ کے برابر بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے, تو جس پہ پھر علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ ہیں تو بیٹھیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تو پنڈت نہرو نے کہا کہ آپ زیادہ مشہور مقبول ہیں تو آپ سیاست میں آئیں. ٹھیک ہے, آپ مسلمانوں کے لیے کافی کچھ کر بھی رہے ہیں, تو آپ سیاست میں آئیں. محمد علی جناح جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں, آپ سیاست میں آئیں, آپ پاپولر بھی ہیں, آپ کو عوام جانتی بھی زیادہ ہے. جس پہ علامہ اقبال صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے, حالانکہ ان کو مسئلہ تھا, تو وہ غصے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر پنڈت نہرو کو کہا کہ اچھا تو یہ تمہاری سیاست ہے, یہ تمہاری سازش ہے قائد اعظم کی کو ڈیگریڈ مخالفت کے لیے, اور تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے, وہ میرے بھی لیڈر ہیں اور میں ان کا ادنا سا سپاہی ہوں. جس پہ پنڈت نہرو کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اب میری دال نہیں کرنے والی ہے, اور وہ پھر پنڈت نہرو الٹے پاؤں واپس چلے جاتے ہیں. یہ ایک مزے کی بات ہے, یہ تو میرا ہی وہ سوال کا جواب ہو گیا. تو وہی جب قصہ چل رہا تھا تو میں کہ یہ ایک انٹرسٹنگ تھوڑا سا ہے قصہ. کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ لگتا ہے کہ یار کہانی ادھوری ہے. یہ بات نہیں ہوئی تو کہانی کا مزہ نہیں آیا. تو وہ سلسلے کی کری تھی. تو اب جو ہے وہ میں آپ سے سوال کروں گا. آپ سوال پوچھیں گے. اچھا عمار, اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے 1935 کا جو برٹش ایکٹ ہے اور اس کے بعد الیکشنز جو ان کی کچھ مجھے اسٹوری سنائیں, ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی کیا نالج. اچھا, یعنی کہ ٹف کویشچنز آ رہے ہیں. ٹف کویشچنز تو میری طرف سے ٹف ہی آ رہے ہیں. آپ مجھے بڑے لائٹ سے کویشچن دیتے ہیں, لیکن آپ کے کویشچنز جو ہیں وہ مجھے بتانے میں مزہ بہت آتا ہے. وہ اندر کس سے اس کے اسٹوریز بہت آپ کے جو کویشچنز ہیں مجھے بتانے میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے میں تھوڑا وہ ڈیپ ہو جاتا ہوں. لیکن آپ کے لیے ٹف ہی ہیں, لیکن آپ بہت قابلیت سے بتا رہے ہیں. چلے مجھے 1935 کی ایکٹ اور اس کے بعد جو الیکشنز ہوئے تھے ان کی کچھ اسٹوریز سنائیں. 1935 میں برٹش ایکٹ آیا ہندوستان میں, اس کے بعد الیکشن ہوئے ہندوستان میں. ہندوستان میں جو الیکشن ہوئے اس میں جو کانگریس تھی, آل انڈیا کانگریس, اس نے بہت میجورٹی سے وہ جیتی, جس میں مسلم لیگ کلین سویپ ہو گئی, اس کو ایک سیٹ بھی نہ مل سکی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہ کانگریس, جب کانگریس آ گئی ہے, اس نے پھر بازار گرم کیا, مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی, یہ بازار گرم کیا. اور ساتھ انڈین نیوز چینلز اور جو اخبارات تھے انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ کوئی جماعت نہیں ہے, مسلم لیگ کوئی جماعت نہیں ہے, وہ صرف نوابوں کی پارٹی ہے. اب ہندوؤں نے جو ہے وہ پھر سے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا, جس میں کانگریس نے کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کی. ٹھیک, جس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بندے ماترم کو انہوں نے نیشنل اینتھم قرار دے دیا گیا. گاندھی کی تصویریں ہر گورنمنٹ آفس میں لگنی شروع ہو گئیں, وہ وہاں پہ لگ گئی ہیں. جو اب ان کے مندر تھے, ہندوؤں کے مندر جو تھے, اس کو اسکول گاہ بنا دی گئی. اور اس میں مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے پابند کر دیا گیا. اور جب وہ پابندی کر دی گئی, مسلمان وہاں پہ جاتے پڑھنے کے لیے, وہاں پہ وہی کام ہوتا تھا کہ
پوجا کرواتے تھے مسلمانوں سے پوجا کرواتے تھے اور لڑکیوں کو تلک لگا کے آنے کی شرط رکھ دی تھی کہ مسلمان جو تعلیم بھی حاصل کریں، پوجا بھی کریں، اور بچیاں جو ہے وہ تلک لگا کے بھی آئیں. تو اس طرح کا ظلم پھر مسلمانوں پہ شروع کر دیا گیا، جس میں کانگریس نے کسی قسم کا کوئی پارٹ ادا نہیں کیا. اچھا، تو اب آپ میں یہ بتاؤ کہ مسلم لیگ کو پاپولیرٹی کیسے ملی جب یہ کانگریس کی حکومت ختم ہوئی ہے؟ اس کے بعد اس کو پاپولیرٹی مسلم لیگ کو کیسے ملی؟ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں اس پہ کہ جب 22 دسمبر 1939 کو 22 دسمبر کو جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو قائد اعظم بہت خوش ہوئے کہ بھئی ان کے ظلم و ستم سے جان چھوٹ گئی ہے. تو قائد اعظم نے یوم نجات منانے کا اعلان کیا، جس کو مسلمانوں نے بڑے زور و شور سے منایا. اور اس میں انہوں نے جب یوم نجات منایا اور سوچا کہ پچھلے دور میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو نظر آیا کہ پچھلا دور کانگریس کا جو دور تھا اس میں ہندوؤں نے کس طرح سے ان پر ظلم کیے، اور کانگریس نے ذرا بھی اس پہ ایکشن نہیں لیا. ہندوؤں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ڈھول بجانا مسجدوں کے آگے اور بچوں کو اس طرح سے پوجا اور اس طرح ان کی مذہبی رسم و روایات پہ عمل کرنے کے لیے مسلمان بچوں کو روکا جا رہا تھا ان کے ساتھ ہو کر. یہ سب کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے برٹش کے ہوتے ہوئے، وائسرائے برٹش ہے، برٹش گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، تو جب کل کو برٹش نہیں ہوں گے یہاں پہ تو تب یہ کانگریس ہمارا کیا حال کرے گی. تو اس سلسلے میں جو ہے نا پھر مسلمانوں نے بڑے زور و شور سے جو ہے مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور مسلم لیگ کی پاپولیرٹی دنوں میں کہہ لیں یا گھنٹوں میں کہہ لیں وہ اوپر جا رہی تھی. وہ پاپولیرٹی اوپر تو جا رہی تھی ان کی، اور جب کانگریس نے دیکھا کہ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہماری نااہلیوں کی وجہ سے یا ان کی جان بوجھ کے کی گئی حرکتوں کی وجہ سے مسلم لیگ کی پاپولیرٹی زیادہ ہو جا رہی ہے، تو انہوں نے اخبارات میں پاکستان یا علیحدہ ریاست اس طرح سے پاکستان کا نام لے کر پروپیگنڈا شروع کیا. جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا پاکستان کا نام لے کر، تو انہوں نے مسلم لیگ یا قائد اعظم کا کام اور آسان کر دیا. اس طرح یہ چال بھی جو ہے انہی پر الٹی پڑ گئی کہ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس کے بعد فردر ایفرٹس جو ہیں وہ اسی کے اوپر، اسی موومنٹ کے اوپر مسلم لیگ نے کی ہیں. تو جس میں کافی ساری چیزیں ہیں، اگر ڈیپ جائیں گے تو ہر چیز میں ایک سٹوری ہے. تو اس میں آگے آپ کو یہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. اس کی ایک ایفرٹ ہے. یہ بتائیں کہ 1940 کس طرح سے اہم ہے مسلمانوں کے یہ پاکستان کے لیے؟ جب 1940 میں جب چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کی معاونت حاصل ہوئی مسلم لیگ کو، تو جناح نے یہ سوچا، محمد علی جناح صاحب نے یہ سوچا کہ اب میرے جو ہدف ہے ان کو بیان کر دیا جائے، ان کو بیان کیا جائے. تو اس موقع پہ پھر انہوں نے 1940 میں ایک جلسہ منعقد کیا لاہور میں. اس وقت جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے خاکساروں پہ حملہ کر دیا، جس پہ بہت سے خاکسار شہید ہوئے اور زخمی بھی بہت ہوئے. جس پر جو پنجاب گورنمنٹ تھی انہوں نے اعلان کیا کہ لاہور میں جو جلسہ ہے اس کوئی کسی قسم کی بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی لاہور میں. جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ٹائم دے دیا، ہماری طرف سے جو ٹائم دے دیا گیا اس ٹائم پہ ہمارا جلسہ ہوگا، اور دیے گئے ٹائم پہ اور دیے گئی جگہ پر ہی منعقد جو ہے ہماری فائنل اسی پہ ہی ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد جو جناح صاحب محمد علی جناح وہ آئے پنجاب لاہور آتے ہی وہ آئے جلسے کے لیے تھے، مگر آتے ساتھ ہی وہ گئے میو ہاسپٹل میں وہ گئے، انہوں نے خاکساروں کی عیادت کی. اس کے بعد وہ جلسہ گاہ کے لیے نکلے. جلسہ گاہ کا منظر دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ادھر اتنی عوام تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی عوام کا ایک طوفان تھا. وہاں پہ تقریر کے لیے جب وہ جلسہ گاہ پہنچتے ہیں تو اس وقت پورے جلسہ گاہ میں ہو کا عالم ہوتا ہے. بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس موقع پہ کوئی سوئی بھی گر جاتی نا
تو اس کی بھی بہت آواز ہوتی، اس سوئنگ کی بھی بہت آواز ہوتی. تو اس کے بعد جو قرارداد تھی وہ قرارداد پیش کی، اور یہ قرارداد کافی لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، یہ قرارداد 3 دن تک چلی. یہ جلسہ 3 دن تک یہ جلسہ چلا. قائد اعظم نے 22، 23 اور 24 اس میں یہ جلسہ چلا. اس کے بعد جو ہے قائد اعظم نے اپنی قرارداد پیش کی، جس کو ہم لوگ 23 مارچ یا قرارداد پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. جی بالکل. اور یہ تاریخ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ. اور اس میں جس چیز کا قائد اعظم نے اظہار کیا، انہوں نے اس چیز کا اپنا ظاہر کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشنلزم جو ہے وہ کانگریس اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ نہیں چلا سکتے. اور اس جلسے کا جو مقصد تھا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلم میجورٹی والے ایریاز کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دے دیا جائے، کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں. تو اس چیز کو بعد میں پارلیمنٹیرینز جو تھے انہوں نے ڈسکرائب کیا اس کو اس طرح سے کہ وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہے تھے، سنگل اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے. جہاں مسلم کمیونٹیز ہیں، مسلم میجورٹیز ہیں، ان ایریاز کو ایک سنگل اسٹیٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ پاکستان کا بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی جہاں پہ بھی ہندوستان میں ہیں وہ اس کو پاکستان ایک سنگل اسٹیٹ بنا دیا جائے. اور اس طرح سے جو ہے وہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی. اور ابھی آپ مجھے ایک کویشچن دیں گے. اب آپ کا کویشچن یہ ہے کہ قائد اعظم کی گاندھی سے ملاقات ہوئی. گاندھی کا ملاقات کا اور 1946 کے الیکشن، اس کے بارے میں اب آپ بتائیں. یار کیا بات ہے، اب جو چیزیں چھیڑتے ہو رگیں چھیڑتے ہو وہ تو زبردست. اچھا، گاندھی جی سے ملاقات کچھ یوں ہوئی کہ کانگریس کو یہ سمجھنے میں تقریباً 4 سال لگے کہ پاکستان آج نہیں تو کل بنا، اب نہیں تو اب بنا. تو وہ اس چیز کو نہیں چاہتے تھے کہ مسلم جو ہے وہ علیحدہ ایک ریاست بنا لیں. تو اس چیز کو کرنے کے لیے، یونائٹڈ انڈیا کو ریٹین کرنے کے لیے انہوں نے گاندھی صاحب کو جو ہے وہ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے بھیجا اور بولا کہ آپ قائد اعظم کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ یونائٹڈ رہیں، انڈیا یونائٹڈ رہے، ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور کوئی باؤنڈریز نہیں بناتے. تو گاندھی صاحب یہ کانگریس کی سوچ لے کے قائد اعظم صاحب کے پاس آئے اور قائد اعظم کو اپنے ارادے بتائے. قائد اعظم نے گاندھی صاحب کو سیدھا صاف بتایا کہ کانگریس کے حوالے سے میرے کافی تحفظات ہیں، مجھے ان پہ کافی ڈاؤٹس ہیں اور کافی جگہ پہ وہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہوئے ہیں، ہماری پیٹھ میں چھرا کھونپ چکے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے تو میں کانگریس کا اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے کانگریس نے کافی جگہ پہ لیٹ ڈاؤن کیا. تو انہوں نے کہا قائد اعظم نے کہ اگر آپ ہمیں کانگریس کی طرف سے گارنٹیز دیتے ہیں تو ہم اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں، کچھ سوچا جا سکتا ہے، میں اپنی پارٹی سے بات کر سکتا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ گارنٹیز دیتے ہیں. تو اس پر گاندھی جی نے کہا کہ آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف کانگریس، میں کانگریس کا حصہ نہیں ہوں. اچھا، کانگریس کا حصہ نہیں ہے، میں کانگریس کا حصہ ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایز اے مسلم لیڈر بات کر رہا ہوں، تو آپ کس بحاف سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، ذمہ داری نہیں. تو کافی انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، قائد اعظم پر پریشرائز کرنے کی اور باتوں میں کرنے کی، منانے کی کوشش کی کہ یونائٹڈ انڈیا کو ریٹین کیا جائے اور باؤنڈریز نہ بنائی جائیں. تو قائد اعظم کو لیکن وہ اس چیز پہ مطمئن نہ کر سکے. تو ان کو اس بار جو ہے نا ملاقات میں ان کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا، الٹے پاؤں ان کو جانا پڑا. تو یہ گاندھی کی ملاقات ہوئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح سے. اب آپ بتائیں گے 1946 کے الیکشن. 1946 کے جو الیکشنز ہیں، اب 46 کے جو الیکشنز تھے وہ دیکھیں نا، سر سید احمد خان نے کتنا عرصہ پہلے یہ چیز شروع کی کہ تعلیم، اور تعلیم کے بعد جب مسلمان لیڈرز بنے، شعور آیا، تو وہ اس طرح کے لیڈر بنے. قائد اعظم، علامہ اقبال اور یہ لیڈر بنے. تو ان کا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ درخت بن رہا تھا. اور جو تحریک کے جو کمپین میں حصہ لینے والے لوگ تھے زیادہ تر، جنہوں نے کمپین کی اور ہندوستان کے ہر گلی کوچے میں
کمپین چلی اس الیکشن کی، اس میں زیادہ تر حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، اور دوسری سر سید احمد خان کی جو یونیورسٹیز تھی ان کے اسٹوڈنٹس تھے، جنہوں نے اس کی کمپین کو بہت عمدہ طریقے سے اس کی کمپین کی اس الیکشن میں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تاریخ نے دیکھا کہ اپنے ہی ماضی پلٹ رہے ہیں، جو کہ مسلم لیگ 37 کے الیکشنز میں وائپ آؤٹ ہو چکی تھی، اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، تو صوبائی سطح پر وہ 90% تک ون کیا، صوبائی حکومتیں بنائیں، اور اس کے بعد قومی سطح پہ جتنی بھی مسلمانوں کی سیٹیں تھیں، مسلمس کے لیے جتنی بھی سیٹیں تھیں، وہ سب کی سب مسلم لیگ کو ملی، کیونکہ مسلم لیگ نے نظریہ پاکستان دیا تھا، آزادی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، اور الیکشن سے پہلے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تھی کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو کانگریس اور ہندوؤں کے ظلم و ستم اور برٹش وہ سارا کچھ، اور اگر جیت گئے تو تحریک آزادی جو ہے وہ فائنل سٹیپس پہ ہے، تو بہت ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تھی، اور اس میں جو کمپین کی گئی اور جیتے تو دیکھا کہ ساری سیٹیں اور سب جگہ پہ مسلم لیگ نے اپنا جال بچھا دیا، تو اس طرح سے جو ہے وہ مسلم لیگ اپنی گورنمنٹ میں اچھا حصہ لینے میں کامیاب ہوئی، اور مسلم لیگ کو اچھا حصہ ملا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلم لیگ کو گورنمنٹ ملی تو کیا ایسے سٹیپس تھے جن کی وجہ سے وہ تحریک آزادی کے اور قریب ہو گئے؟ جب یہ جیتتی مسلم لیگ جیت گئی اور یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد قائد اعظم نے انٹرم گورنمنٹ بنائی۔ انٹرم گورنمنٹ بنانے کے ساتھ تو انہوں نے جو لیاقت علی خان ہے ان کو ایز اے فائنانس منسٹر کی سیٹ دے دی، فائنانس منسٹر کی، جس پہ لیاقت علی خان نے بہت اچھا کام کیا اور غریب دوست بجٹ پیش کیا، جس پہ امیروں پہ ٹیکس لگ گئے، اور اس کی زد میں آنے والے کانگریس کے جو اسپانسر تھے وہ اس کی زد میں آ گئے، زد میں آ گئے، تو پھر انہوں نے کانگریس پہ دباؤ ڈالا۔ اب دباؤ ڈالنے پہ وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ میجورٹی میں آئی ہوئی تھی مسلم لیگ، تو یہ جو ہے یہ سارا یہ سارا کچھ چلا، اس نے مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو، ٹھیک ہے، پاکستان بنانے کے لیے ایک اور اسٹیپ آگے کر دیا، زبردست، یہ ایک اور اسٹیپ انہوں نے کیا، اور یہ آگے کی طرف پاکستان کی طرف اور ایک اچھا قدم اٹھایا گیا۔ قائد اعظم، اس کے بعد قائد اعظم کی کوئی طبیعت ناساز سی ہوئی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو کینسر سے لڑ رہے تھے وہ، تو طبیعت ناساز ہونے پہ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر سے ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے اس سے ڈاکٹر سے صرف ایک کویشچن یہی کیا مین کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، میرے پاس ٹائم کتنا ہے۔ اس پہ آگے نے ڈاکٹر نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کے پاس صرف 2 سال ہیں، 2 سال ہیں۔ تو اس وقت قائد اعظم نے یہ سوچا کہ اگر یہ بات میرے مخالفوں کو پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، تو وہ میرے لیے مشکل پیدا کریں گے، اور یہ جو کام کافی آگے تک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ روک دیں گے، رکے گا یہ کام۔ تو اس لیے اس وقت قائد اعظم نے ڈاکٹر کو صرف ایک لائن بولی کہ، اور وہ لائن تھی کیپ دس سیکرٹ، تاکہ یہ بات جو ہے باہر نہ نکلے اور ان جو دوسرے پارٹیز ہیں ان تک یہ بات نہ پہنچے۔ تو یہ سارا سلسلہ چلا اور پاکستان ایک سٹیپ آگے آ گیا، اور قائد اعظم اب کینسر سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اہم اقدام تھے جو انہوں نے گورنمنٹ بنانے کے بعد کیے۔ بالکل۔ اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اچھا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان بننے سے اب بہت قریب ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے ڈیویژنس ہونی ہے، تو ڈیویژنس کے بارے میں اب آپ بتائیں۔ تو جب پارٹیشن کا وقت آیا تو برٹش کراؤن کی طرف سے ریڈ کلف کو بھیجا گیا، جس نے دی باؤنڈری کمیشن کی سربراہی کی، اور اس شخص نے تاریخ کی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اس کا خمیازہ تب سے لے کے اب تک کی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ اس کی غلطیوں میں آپ کہہ لیں کہ ایسٹرن پنجاب کی ڈیویڈیشن، پٹھان کوٹ اور گرداسپور ڈسٹرکٹ اور بنگال میں، اینڈ فردر گوڈ نوز کہ کیا اس میں اس نے کیا ہوگا جو کہ منظر عام پہ نہیں آئی۔ تو
ایسا تاثر آتا ہے کہ اس کے کام میں جو مداخلت تھی وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کر رہے تھے، جو کہ اس ٹائم وائس رائے تھے، کیونکہ نہرو کے جو تعلقات ہیں وہ ماؤنٹ بیٹن اور ایڈوینا کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے ان کے. اچھا. تو یہ ان کے فیصلوں پر، ریڈ کلف کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے تھے. قائد اعظم نے اس جگہ پہ کلیئر کیا تھا کہ مجھے مسلم میجورٹی صوبوں والے علاقے جو ہیں وہ مجھے پاکستان میں چاہیے، جن میں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، حیدرآباد اور بنگلہ دیش شامل ہے. تو ان کو کہا گیا کہ بنگلہ دیش اور پنجاب تو آپ کو پورا نہیں مل رہا، یعنی کہ ان کی پورا، یعنی کہ انہوں نے جواب دے دیا فوراً، یہ صوبے پورے نہیں ملیں گے آپ کو، یہ کاٹے جائیں گے. اور باقی جو علاقے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ریفرینڈم کروایا جائے گا، اور ریفرینڈم کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ آپ کو کون سے ایریے مل رہے ہیں. تو اس دوران کانگریس جو ہے وہ ایسٹرن پنجاب کے اندر سکھوں کو مینیپولیٹ کیا، ان کو بھڑکایا، اور باقی بر صغیر کے اندر انہوں نے ہندوؤں کو مینیپولیٹ کیا اور ان کو بھڑکایا اور قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے، جو کہ آزادی کے حق میں لوگ تھے مسلمان، اور ان ہجرت کرنا چاہتے تھے، پاکستان کی طرف جانا چاہتے تھے اور پاکستان کی حمایت کرتے تھے، جو ریفرینڈم میں حصہ لے رہے تھے. تو ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، ان کی قتل و غارت شروع ہو گئی. اور جب ریفرینڈم ہوا پھر بھی 90% ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں پڑے ان ایریاز میں. اس کے باوجود جو ہے وہ پٹھان کوٹ، لائنز اور گرداسپور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پنجاب میں پتہ نہیں کس وجہ سے جو ہے وہ اس کو انڈیا کا حصہ بنایا گیا. نیچرل باؤنڈریز کے اوپر کام نہیں کیا گیا. یہ ریڈ کلف کی جو ہے وہ بہت بڑی ناکامی ہے. اور اس معاملے میں جناح، آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، جناح بہت کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے اور وہ رول آف لاء پہ بلیو کرتے تھے. تو ان کو لگا کہ یہ برٹش کراؤن کی طرف سے ہے یہ باؤنڈری کمیشن، تو یہ کوئی اس طرح کے غلط فیصلے نہیں کرے گا، دو نمبری یعنی کہ نہیں کرے گا، یہ اچھے فیصلے کرے گا اور جو سیدھی باؤنڈریز ہیں وہی کاٹے گا. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جناح کو تقسیم پنجاب اور تقسیم بنگال پر کمپرومائز کرنا پڑا، اور اس کے بعد باؤنڈری کمیشن نے پٹھان کوٹ اور وہ یہ ساری باؤنڈریز جو ہیں وہ کی. تو قائد اعظم کو اس چیز پہ پھر سے بہت دھچکا لگا. لیکن قائد اعظم اس وقت خوشی، یعنی کہ ایک خوشی کا عالم زیادہ تھا اس وقت، خوشی کا عالم زیادہ ہونے کی وجہ سے. اور جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے سکھ اور ہندوؤں نے ان پہ قتل و غارت شروع کر دی، اور ان کو بلکہ پوری فیملیز کو قتل کر دیا، پورے خاندان مار دیے، عورتوں کی عصمت ریزی ہوئی، اور کیا کس طرح کی قربانیاں دے کے جو مسلمان تھے جو پاکستان آنا چاہتے تھے وہ پاکستان تک پہنچے. اور تو عمار صاحب، یہاں پہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے. تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بر صغیر میں آگ لگ جاتی ہے، ہر جگہ فسادات ہو رہے ہیں، اور لاشیں گر رہی ہیں گلی محلوں میں، اور ہر جگہ پہ لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور ایسے میں آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ نمایاں ہو جاتا ہے. 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک.
آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. شکریہ. پاکستان زندہ باد.